اسے کہتے ہیں کہ وہ استغنا میں رہنے لگ جاتا ہے۔ استغنا کا مطلب ہوتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے اس کے سوال سے سوا دے دیتا ہے۔ ہم عبداللطیف بٹائی اور بھٹ شاہ اور یہاں پہ پاک وطن شریف، گورڈا شریف، ادھر ادھر مزاروں پہ جانا شروع ہوا تو میں نے وہاں دیکھا، میں نے سوچا کہ یہاں کچھ لوگ آتے ہوں گے جو کو ایسے اتنے بڑے بڑے مزاروں پہ اتنے لوگ آتے ہیں، اتنی بڑی ہستیاں ہیں، ان کا وہ خزینہ، ان کا یہاں کچھ ایسے لوگ اس قبیل کے آتے ہوں گے، ان سے باتیں کروں گا۔ تو کہتے وہاں سے جب میں نے دیکھا تو وہاں آنے والے لوگ جن لوکل زبان سے علاوہ اور کچھ جانتے نہیں، کہتے وہ باتیں کریں، میرے ذہن کے اوپر سے گزرتی جائیں، کوئی بات مجھے سمجھ آئے لیکن واضح سمجھ نہیں آئے۔ تو پھر حنیف رامے صاحب نے مجھے پوچھا کہ یار بڑا اچھا وہاں کام چل رہا تھا اٹلی میں، وہاں سے واپس کیوں آ رہا ہے؟ تو میں نے انہیں اصل بات بتائی کہ یار وہاں ایک سوال کیا تھا لوگوں نے مجھ سے کہ دانش مشورہ کرنا ہے، میں ڈھونڈتا ہوں، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہاں ہے۔ وہ لوگ جو ہیں مغرب والے، میں نے دونوں کہا کہ دانش آپ کے پاس ہے، آپ سے سیکھنے آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو علم نہیں۔ تو اس سوال نے مجھے اکھاڑ دیا، تو وہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو، بابا جی نور والوں کے پاس چلے جاؤ۔ تو کہتے میں جب آیا 80-82 سال کے بڑے برگزیدہ سے بندے، بڑے خوبصورت انسان، میں نے اتنا خوبصورت اس عمر میں بندہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ بڑے رسمی طور پہ ملے، وہ السلام علیکم، کام بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا کہ بابا جی میں صوفی بننا چاہتا ہوں۔ تو بابا جی مسکرانے لگ گیا کہ اس کی کہاں ضرورت پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی میرا شوق ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت مشکل کہا۔ انہوں نے کوئی مشکل نہیں جی، میں تو اس کا پرائمری اور مڈل کر چکا ہوں۔ تو بابا جی پھر مسکرانے لگے کہ تم کیا کر چکے ہو؟ اگر جی وہ پاس ان پاس اور ذکر محل کی تمام منظریں، تمام قلعے جو ہیں وہ گزار چکا ہوں، میں اس کا پرائمری اور مڈل کر چکا ہوں، مجھے آگے گائیڈ کریں۔ کہتے بابا جی مسکرا کے کہنے لگے اور ہاتھ پر ہاتھ مار کے بابا جی بات کرتے تھے، انہوں نے کہا اوہ بھائی تم صوفی نہیں بننا چاہتے۔ اشفاق صاحب کہتے میں بڑا پریشان ہوا کہ تم تو روحانی طاقت ڈھونڈتے پھر رہے ہو، یہ تو خرق عادات کا نام ہے، یہ تو چوڑوں میں، چمیاروں میں، دوسرے مذہبوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، یہ تو صوفیزم نہیں ہے کہ یہ تسبیح، مصلی، یہ نماز، یہ نفل۔ کہتا میں تو اسی کو سمجھتا تھا سب کچھ۔ تو میں نے کہا بابا جی اگر یہ اللہ اللہ کرنا، یہ کرنا، یہ صوفیزم نہیں تو پھر صوفیزم ہے کیا؟ تصوف کیا ہے؟ کہتے وہاں بابا جی نے سمجھایا کہ بھائی تصوف تو مخلوق خدا کی بغیر غرض و غایت کے خدمت کرنے کا نام ہے، پڑھنا پڑھانا نہیں ہے۔ اس کا کیا فائدہ کونے میں بیٹھے رہو، بندہ پیاسا کو ترے پھرے۔ تو کہتے پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، بابا جی کا ویسے لباس بھی کچھ سادہ سا گاؤں جیسا دیہاتی سا، تہمت سی باندھی ہوئی سلوکا تھا، تو میری تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا جی بابا جی سیدھی سی بات ہے، جس کام میں آیا تھا وہ ہوا ہے۔ اچھا۔ تو بابا جی کہنے لگے بھائی وہ اتنا بڑا کویشچن لے کے آئے ہو، ایک ہی دن میں تھوڑی سمجھ آ جائے گی، آتے جاتے رہو گے پھر پتہ چلے گا کہ بزرگان دین کا علم کیا ہے، جب آؤ گے کوئی نہ کوئی نئی بات آپ کو سمجھ۔ تو کہتے میں دلیل کے اعتبار سے تھوڑا سا قائل ہو گیا لیکن میری تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا لو جی اجازت بس۔ جب کہتے میں اجازت لینے لگا تو بابا جی نے یہ کہا کہ آپ جناب چلے جانا ہے؟ ان کے ہاں جی۔ ان کا آپ ایسے کریں کھانا کھا لیں۔ ان کو نہیں جی میں صحیح بات جا کے کھا لوں گا۔ ان کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے،
تو ہمیں اس سعادت سے محروم نہ کریں. قیامت والے دن ہم سے پوچھو گے کہ میرے بندے آئے تھے, کھانے کا ٹائم تھا, تو پھر تم نے کون سا پلے سے دینا تھا, تو ان کو کھانا کیوں نہیں کھلا کے بھیجا. تو کہتے بڑی ہمت سے ریکویسٹ کی, مجھ سے عمر میں زیادہ تر سفید ریش داڑھی تھی بابا جی کی. تو میں بیٹھ کھانا کھانے لگ گیا. موسم ایسا تھا کہ مکھیاں تنگ کر رہی تھی. بابا جی سامنے جناب ایسے چوکڑی مار کے تو مکھیاں جلنے لگ گئے. کہتے ہم ڈرامے دیکھنے والے لوگ تھے, یہ کس طرح کے پی رہے, نہ میں مرید ہوں, نہ میں نظر نیازی ہے, نہ واقف ہوں, پہلے دن آیا ہوں. تو بابا جی سارے اپنے کام کو چھوڑ کے میں کھانا کھا رہا ہوں, مکھیاں چلی جا رہی. کہتے وہاں دیکھو پھر مریدوں نے کہ نماز کی جگہ بنائی, وہاں اذان ہو گئی. میں نے کہا بابا جی نماز پڑھ لیں. بالکل پڑھ لیں کھانا کھا. تو تھوڑی دیر دیکھا تو وہاں پہ جماعت کھڑی ہو گئی. مجھے پھر بڑی شرمندگی ہوئی. میں نے کہا جی اب تو تقریباً میں نے کھا لیا, آپ چلے جائیں, آپ کی نماز قضا ہو جائے گی. تو پھر بابا جی بالکل کوئی بات نہیں, نماز تو قضا کر کے پڑھ لی جاتی ہے, یہ خدمت کی قضا ہی نہیں ہے. کہتے پھر مجھے سمجھ میں بھی وہ جس کو آج تک میں وہ اسپرچویلٹی, روحانیت, وہ تو سارا قصبی کام ہے, پروفیشنلزم ہے. کہ کسی نے ڈاکٹری کی دکان نہ کھولی, روحانیت کی دکان کھول لی, لوگوں کو بٹورنے کے. وہ اصل کام تو کرتے. پھر مجھے سمجھ میں کہ بابا جی اس کو تصور کہتے ہیں. تو کہتے واقعہ ہوا, وہ کسائی بیمار ہو گیا, بابا جی کی گوشت دیتا تھا جو ڈیرے پہ. تو میں نماز میں کھڑا تھا, تو پیچھے اس کی بیوی اور وہ آ کے نہ چیخ چہاڑا کہ جی وہ کہتا ہے کہ میں آخری دموں پہ بابا جی کو لاؤ, میں زیارت کر لوں, میرا بچنا نہیں ہے. میں نے تو بابا جی نماز میں تھے, اشفاق صاحب کہتے میں بھی ساتھ کھڑا تھا. تو بابا جی نے نماز چھوڑ دی. تو مجھے بھی اشارہ کیا. کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کس طرح کے صوفی ہے, نماز چھوڑ دی انہوں نے. باہر آ کے انہوں نے کوئی تفصیل نہیں ہوتا, یہ دیکھیں یہ خدمت کا بیٹا آ گیا, پہلے یہ کر دیتے ہیں, نماز پہ پڑھنا ہے. کہتے بیٹھے وہاں پہ جا کے دیکھا تو واقعی اس کی حالت بڑی خراب تھی. وہ کہتے بابا جی کا وہ دعا کرنے کا طریقہ وہ مولوی جیسا نہیں تھا. انہوں نے سرسری انداز میں دیکھا تو وہاں پہ ہلکی زبان میں کہ لوگ بھی سن لیں, تو کہنے لگے کہ یا اللہ, یہ جو بندہ بیمار ہے یہ ڈیرے پہ نا اچھا گوشت بھیجتا ہے اور مخلوق تیری کھاتی ہے. اب اگر اس کی عمر ختم بھی ہو گئی ہے, جس کو اور عطا کر دے تو اس سے کون سا کسی نے پوچھنا ہے. تیرے بندوں کو 4 دن اچھا گوشت مل جائے گا کھانے کے لیے, تیری بڑی مہربانی. باقی تو جانتا ہے, تیرا بندہ ہے. کہتے کہہ کے آ گئے, اور وہ صحت مند ہو کے بندہ اگلے دن, اور کہتے اللہ نے رحمت کر دینی ہے, رام کا گوشت لانا شکریہ کے طور پہ. جب اللہ مہربانی کرے تو شکریہ ادا کرتے ہیں. کیا کیا گا ممتاز مفتی نے بھی اس واقعے کو لکھا لبیک میں, سفر نامہ حج میں. تو وہ کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں ہو سکتے, اب تا قیامت انہیں کی حمد ہو سکتی. میرا خیال ہے کافی میں نے سما بات کو کیا. جی بہت بہت خوبصورت, بہت گہرا. وادل وجود, وادل شہود, اور اشفاق صاحب کے بارے میں جو ہم جاننا چاہتے ہیں تو بڑا بہت. وہ اشفاق صاحب آتے تھے, انہوں نے بھی بتایا کہ میں کہاں تک پہنچا. ہم لوگ پڑھتے ہیں اشفاق صاحب کو نہیں سمجھتے, بابا جی کو بہت بابا جی کو کیا سمجھنا. تو انہوں نے کہا کہ میں دی کلر بلائنڈ ہوں, میں ادھر آنا نہیں چاہتا تھا, میں نرگے میں آ گیا. کسی نے سوال پوچھا تو میں ڈنڈیا میں لگ گیا. کرتے کرتے بابا جی نے وہ والوں کی بات. اچھا, ہم آپ سے ایک سوال کریں گے جی, جو کہ اکثر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں, اشفاق صاحب اتنے بابوں کے پاس گھومے ہیں, بہت سی سبق لی. جب تک بابا جی حیات رہے کسی بابا کے پاس نہیں, ٹھیک ہے, بابا جی کے پاس. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یار میں واصف علی واصف کو دیکھو, وہ واصف علی واصف بابا جی کے پاس آتے. انہوں کے صوفی سلاد برکت علی صاحب وہ بھی بابا جی کے پاس آتے تھے. اچھا, بابا جی نے یہ پیر پرستی کیوں نہیں کی؟ اشفاق صاحب نے پیر پرستی کیوں نہیں کی, جو کہ آج کل کے لوگوں کو لگتا ہے کہ بابا اس بات سے رہ گئے؟ بابا جی پیر پرستی نہیں کرتے تھے نا. اچھا. بابا جی دوست بناتے تھے, مرید بناتے نہیں تھے. مجھے پوچھا تھا وکیل نے عدالت میں سوال,
آپ کے والد صاحب کے بہت سے مرید ہیں، لا تعداد مرید ہیں۔ میں کہا میرے والد صاحب تو مرید بناتے ہی نہیں، وہ تو دوست بناتے تھے، جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو دوست بنایا۔ اور پیر تو وہ بناتے، نظر نیاز لینے والے مرید بناتے ہیں۔ بابا جی نے ساری عمر یہ نہیں کہا یہ میرے مرید، کہتے دوست آئے۔ ساری عمر لنگر کا لفظ بابا جی نے اس میں کہتے کھانا کھاؤ، کہتے یہ کہنا کہ لنگر کھاؤ یہ تو تکبر ہے، کھلانے والا اللہ ہے تو تم یہاں ہم نے لنگر لگایا ہوا۔